صفات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کل ہمارے سامنے ان کی 3 صفات ذکر فرمائی۔ پہلی صفت یہ کہ مومن لوگ اللہ رب العالمین کی بات سنتے ہیں تو اس پر اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہوں اور آپ ان کی اصلاح کریں تو وہ فوراً اپنی غلطی کو سدھار کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی دوسری صفت میں کچھ یوں پائے جاتے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں، جو الباب ہیں، جن کا عقل کا مادہ بہت زیادہ ہے، جو اپنے دماغ اور اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی قدرتوں اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، تو نے یہ چیز، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ آسمان، یہ بلا وجہ نہیں بنایا، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ میری خدمت میں دن رات لگے ہوئے ہیں، یہ میری خدمت میں میرے لیے مسخر کیے گئے ہیں، سبحانک، اے اللہ یہ ہر نقص اور خامی سے پاک ہیں، اور ان کو بنانے والا وہ خود بھی ہر گندی بات سے، ہر بری بات سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے تو بھی پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ کہیں ہمیں کوئی خامی نہ لگ جائے، کبھی ہمیں کوئی گند نہ لگ جائے، ہمیں جہنم سے محفوظ کر دینا، ہمیں اس چیز سے بچا لینا۔ اور یہی بات یہاں پر ایک عام انداز میں کی جا رہی ہے کہ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تسبیحات ضرور بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود اللہ رب العالمین کے بندے یہ جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو اس کی تسبیح اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھ اللہ تو بھی پاک ہے، ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ تو بلند ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں، تو نے کہا ہے جو جھکتا ہے میں اسے بلند کرتا ہوں، اے اللہ دیکھ رکوع میں بھی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تب بھی تیرے لیے تسبیح کہتے ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں بلندیاں عطا کر دے۔ اسی لیے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں بلندیاں ان کو مل جاتی ہیں، اللہ ان کو بلند مقام عطا کر دیتا ہے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اونچے مقام پر ہونے کے باوجود بھی تکبر نہیں کرتے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کے تمام قیامت تک جتنوں نے آنا ہے اور جتنے آ کر چلے گئے میں سب کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، آکل کما آکل العبد، ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے، ویسے ہی رہتا ہوں جیسے ایک بندہ رہتا ہے، میرے اندر تو عاجزی ہے، میں تو نیچا ہونے والا ہوں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند بھی کر دیتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ عاجزی کا مرقع ہے کہ جب فلسطین میں ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیے آپ کو چابیاں دی جائیں گی، تو جب وہ آ رہے تھے تو دنیا نے دیکھا کہ کوئی لاؤ لشکر ساتھ نہیں، بلکہ وہ غلام جو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ہمراہ ہے، فلسطین کے قریب پہنچ کے سوار ہونے کی باری اس کی تھی، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آدھی دنیا کا یہ حکمران اس کی مہار تھامے آگے آگے چل رہا ہے، اور لوگ بھاگے سیدنا عمر کے پاس، اے عمر آپ سوار ہو جائیے، یہ ترکی نسل کا گھوڑا ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہوئیے، آگے بہت بڑی ملاقات آپ کی ہم کروانے جا رہے ہیں۔ اپنا کوڑا نکال کر کہنے لگے اگر آج اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے تو ہم تکبر کے راستے پہ چل پڑیں، ہم تو اللہ کا شکر یوں ہی ادا کریں گے، ہم غلاموں کا حق نہیں ماریں گے، وہ پیدل چلتا رہا تب میں سوار تھا، اب اس کا حق بنتا ہے وہ اوپر سوار ہو اور عمر پیدل چلے۔ اسی حال میں وہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے چابیاں آپ کے ہاتھ میں رکھی، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اتنے سے کام کے لیے اتنی دور سے بلایا ہے،
کہنے لگے اصل بات یہ تھی کہ ہماری مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہے مسجد اقصی کے اندر داخل وہ شخص ہوگا، اس پر سے عیسائیوں کا تسلط وہ بندہ سائڈ پہ کرے گا جو اس وطن کے اندر، اس فلسطین کے اندر پیدل داخل ہوگا، اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے لباس میں 17 ٹانکے لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ساری نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تھوڑی عزتیں نہیں دی۔ آج تک عمر رضی اللہ عنہ کا نام، ان کا کام دنیا والوں کو نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو انگریز مانتے ہیں کہ اگر 10 سال تک عمر کی زندگی اور ہوتی نا تو پوری دنیا میں اسلام تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی یورپ کے اندر اپلائی کیے جاتے ہیں، ان کے قانون کا حصہ ہیں۔ کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے اسلامی تعلیمات ایسی بنائی ہیں کہ پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، کسی حد تک مانتی بھی ہے، لیکن اپنے ہی مسلمان اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سوتے نہیں ہیں، سوتے بھی ہیں، جسم کا حق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی ہوں تو اللہ کی یاد میں ان کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ لیٹ کر میں کیا کر رہا ہوں، قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب کے فرشتے حساب لکھ رہے ہیں، میرا حساب شروع ہونے والا ہے اور میں یوں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف میں کہ جب ایک شخص اپنی سفید داڑھی لے کر اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں داخل ہوتا ہے، اس کا بھانجا وہاں چھپ کر دیکھتا ہے کہ آج میں دیکھوں گا میرے ماموں کیا عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ساری رات رو رو کر گزار دیتا ہے۔ جب فجر کی اذانوں کا وقت قریب ہے، یہ ساری رات بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ جس طرح دنیا میں اس کی لاج رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن بھی اس کی لاج رکھ لینا، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر نہ گرا دینا، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اے اللہ صرف جہنم سے تو مجھے بچا لے، جب تم مجھ سے جہنم سے آزادی دے گا اللہ میں اس وقت کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی ہی ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے میرا بھائی تہجد کو لازم پکڑیے، تہجد کو لازم پکڑ لیجیے، کوشش کیجئے کہ آپ تہجد ضرور ادا کریں۔ اس کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذانوں تک رہتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ رات کو 11 بجے 12 بجے سو رہے ہیں، عام طور پہ ہمیں اتنے بج جاتے ہیں سوتے ہوئے، وضو کیجئے، 2 رکعات ادا کر لیجئے، 1 رکعت وتر ادا کر لیجئے، اللہ کی قسم یہی تہجد ہو جائے گی۔ افضل ترین جو تہجد کا وقت ہے وہ فجر کی اذانوں سے پہلے رات کا آخری حصہ ہے، آپ اس میں اٹھ جائیں تو وہ تو بہت ہی بہتر بات ہے، اس کے جیسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا تو کم از کم عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر یہ 2 رکعات ضرور ادا کیجیے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہر رات بندہ اپنی لیلۃ القدر بنا سکتا ہے، ہر رات میں بندہ وہ اجر حاصل کر سکتا ہے جو لیلۃ القدر کا اجر ہے۔ شاید کہ آپ لوگ پہلی مرتبہ یہ روایت سن رہے ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی آتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی آتی ہے، اور بھی کئی ایک کتابوں کے اندر آتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کر کے گھر آتے اور آ کر آپ 4 رکعات ادا کرتے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعدل لیلۃ القدر، یہ 4 رکعات ایسی ہیں گویا لیلۃ القدر میں 4 رکعات ادا کرنا۔ ہر رات لیلۃ القدر کے اندر نماز ادا کرنے کا، نفل ادا کرنے کا آپ اجر کما سکتے ہیں، اور 4 رکعات پڑھنے پہ دیری کتنی لگتی ہے؟ کوئی بندہ بہت زیادہ اچھی بھی ادا کرے ہمارے جیسا تو 6-7 منٹ لگتے ہیں، اور بندے کی 4 رکعات ادا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بندہ رات کو یہ نیت کر کے سو جائے کہ اللہ میں نے صبح تہجد ادا کرنی ہے اور اسے جاگ نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اللہ کو کہتے ہیں اللہ یہ اٹھا تو ہے نہیں، اے اللہ اس کا کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے پوری رات تہجد کا اجر لکھو، میرے بندے نے نیت تو کی ہوئی تھی۔ بندہ نیت ہی کر کے سو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو اس کی نیت کا پھل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اس بات کی عطا کر دے ہم نیت کرنا شروع کر دیں۔ ہم نیت تو کر سکتے ہیں، اور جب ہم نیت کر لیں گے اللہ کی قسم آنکھ بھی کھل جائے گی۔
آنکھیں بھی کھلیں گی، الارم بھی ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا نیند خراب کرنی پڑے گی، پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور جس وقت ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں دن کے وقت اٹھ کر، جی رزق نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے میرا بھائی، 3 اعلان ہوتے ہیں کہ ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہم اسے شفائیں عطا کر دیں۔ یہ خود دیے جانے کی بات ہے کوئی شفا مانگنے والا جو ہم اسے شفا عطا کر دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم اس کے لیے رزق کے ڈھیر لگا دیں، اور آخری بات تو بندے کو اللہ رب العالمین کی محبت سے معمور کر دیتی ہے کوئی گناہوں میں لتھڑا ہوا ہم اسے پاک و صاف کر دیں، ہم اسے ستھرا کر دیں، ہے کوئی تو آئے تو صحیح، یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ تیرے اندر کے من کو دھو دیں گے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، بھاگتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ ہم نے تیرے لیے جھکنا ہے، تیرے لیے نماز ادا کرنی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تہجد کبھی چھوڑی نہیں، کبھی آپ علیہ السلام نے تہجد چھوڑی نہیں۔ آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے، عبداللہ بن عمر ان کے متعلق کہا کرتے تھے عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے، لو کان قائم اللیل، ہائے کاش کہ وہ رات کی نماز ادا کرے نا، تو پھر تو عبداللہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کو پتہ لگا، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد رات کی نماز نہیں چھوڑوں گا، ہر روز رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں میرے نبی نے کہا تھا کہ عبداللہ بڑا اچھا، عبداللہ اچھا بن کے دکھائے گا، عبداللہ اچھا بنے گا۔ تو میرا بھائی ہم سب بھی تو عبداللہ ہی ہیں، ہم سب بھی اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سارے بڑے اچھے ہو اگر رات کے وقت تہجد ادا کرتے ہو۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پائے، کم از کم عشاء کے بعد گھر جا کر 4 رکعات ضرور ادا کیجیے، گھر والوں کو اس کی طرف توجہ دلائیے۔ صفات کے حوالے سے اللہ سبحانہ